رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، یہ تینوں صحابہ کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ موجود تھے، اور ساز و سامان جہاد کا سب موجود تھا، لیکن افسوس کہ یہ لوگ شریک نہ ہو سکے۔ بخاری شریف میں کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کبھی بھی جہاد کے لیے اتنی تیاری نہیں تھی جتنی اب تھی، کہیں گھوڑے، کہیں اونٹنیاں، ہر طرح کا ساز و سامان، کھجوریں پک رہی تھی، فصلیں تیار ہو رہی تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، دور و دراز کا سفر تھا، بڑے دشمن کا مقابلہ تھا۔ پیغمبر نے کھل کر اعلانات کیے اور تمام صحابہ کو نکلنے کا کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، مجھے دیر ہوتی گئی اور سستی ہوتی رہی۔ پیغمبر نے راستے میں حاضری لی، میرا نام آیا، کسی نے کچھ سخت کہا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ نیک مسلمان ہے، لیکن میری غیر حاضری کو آپ نے بہت محسوس کیا۔ اب جب میں مدینہ میں نکلتا ہوں تو یا منافقین ہیں، یا بیماران ہیں، معذورین ہیں، یا عورت ہے، اور سب لوگ جہاد کے لیے جا چکے ہیں۔ اب بھی میں نکلنا چاہتا تھا اور مجھے نکلنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ تبوک کا غزا ہو گیا، اللہ نے نبی اور مسلمانوں کو غانم، فاتح اور منصور واپس کیا، اور حضرت مدینہ تشریف لے آئے وہاں اصحاب خیر و عافیت سے، اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور لوگ بہانے کرنے والے آئے۔ پیغمبر ان کا ظاہر دیکھ کر ان کی توبہ قبول کر لیتے تھے، اور اللہ کے سپرد کر کے معافی مانگ لیتے تھے۔ میں نے بھی ہر طرح کا سوچا، لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ کا جمال جمال آرا 14ویں کے چاند کی طرح میرے سامنے ہوا، اور مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں شریک نہیں ہوئے، میں نے فضال ان الکذب، بخاری میں ہے، سب جھوٹ مجھ سے ختم ہو گیا، اور میں نے کہا حضرت میرا کوئی عذر نہیں ہے، اگر میں کسی عرب و عجم کے بادشاہ کے پاس ہوتا، انی اوتیت الجدلہ، مجھے زبردست قوت گویائی دی گئی ہے، میں جان چھڑا لیتا، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، برحق ہے۔ آج اگر میں جھوٹ بول کر آپ مجھے معاف کر دے، کل آیات نازل ہو جائے گی، میری برائی اس میں قیامت تک ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ بولا ہے، اٹھو جاؤ یہاں سے، اور جب تک خدا تعالیٰ مجھے تمہارے بارے میں نہ کہے میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں۔ میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے بڑا ملامت کیا کہ یہ تم نے کیا سچ بول کر نبی کو ناراض کیا، کوئی بہانہ کر لیتے، اتنا کافی تھا کہ حضرت دعائے مغفرت کر لیتے، معاف ہو جاتے۔ اور لوگوں نے مجھے اتنی تنبیہ کی، اتنی باتیں کی کہ قریب تک کہ میں واپس جا کے اپنے آپ کو جھٹلا دیتا اور نئے طرح سے بہانے بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں اپنے سچ پر قائم رہا۔ کچھ دن جب گزر گئے، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ میں سلام کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے جواب دینے کے لیے۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے پیغمبر کو اتنا ناراض کیا ہے کہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ پھر میں حضرت کے قریب میں نیت باندھ کے نماز پڑھتا، جب میں حضرت کو دیکھتا تو مجھے نہیں دیکھتے، اور جب میں نہ دیکھتا تو آپ مجھے دیکھتے۔ مولانا اشرف علی صاحب کا ایک خلیفہ ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب،
اس نے اس کو نظم کیا ہے، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. بے ہی نظم کر لیا، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. کان یلتفت الی واذا التفت الیہ یبصر عنی یصرف عنی. حضرت مجھے دیکھتے لیکن جب میں دیکھتا تو آپ چہرہ ہٹا لیتے تھے. محدثین نے اس کی وجہ لکھی، نہ چہرہ ہٹانا ناراضگی ہے اور پھر دیکھنا تاکہ ایمان قائم رہے. اگر نبی بالکل خفا ہو جائے تو کوئی شخص ایمان والا نہیں رہ سکتا، فوراً ایمان سلب ہو جائے. فرمایا کچھ دنوں کے بعد حکم آیا کہ بیویاں بھی علیحدہ ہو جائے، اور پتہ چلا کہ دو ساتھی اور ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، اور وہ بہت بوڑھے تھے. ان کی بیویوں نے پیغمبر کو کہا کہ اس میں ویسے بھی حرکت نہیں ہے، صرف خدمت کی اجازت دے دی. لیکن میں اٹا کٹا توانا تھا، میں نے اپنے گھر والی کو کہا جاؤ اپنے میکے، میرے لیے یہ عذر بھی نہیں ہے. اور میں تن و تنہا رہنے لگا. درمیان میں اور بھی دردناک واقعات ہیں. 50 دن پورا ہونے پر رات کے وقت یہ آیات نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اور وہ 3 آدمی جن کا معاملہ التوا میں تھا ان کی توبہ قبول ہوئی. اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے ہاں تھے. آپ کی نوبت رات کی ان کے ہاں تھی. اور ام سلمہ کو کہا کہ آیات نازل ہوئی، کعب مرارہ اور یہ سب معاف ہو گئے. تو انہوں نے کہا بتا دے لوگوں کو. آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں رش ہو جائے گا، لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پر صحابہ کو بتایا، ان اللہ قد تاب بارحا علی کعب واخویہ. اللہ تعالیٰ نے رات کو کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ قبول کی. اور آپ نے آیتیں پڑھی. چنانچہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف بھاگا، لیکن دوسرا آدمی چٹ پٹ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے وہاں سے کہا یا کعب ابشر ان اللہ قد تاب علیک توبتین. اے کعب مبارک، زیرے میں دربار دے. پختوں کی وہی زیرے میں دربار دے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی. گھوڑے پہنچنے والے سے پہلے اس کی آواز مجھے پہنچ چکی تھی، لیکن گھوڑا سوار نے آ کر جو مجھے مبارکباد دی، اس وقت میں ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، بہترین لباس، اور اگر اس سے بڑھ کر بھی میرے پاس ہوتا تو میں نے وہ اتار کر کے خوشخبری دینے والے کو دے دیا. اس کے ذیل میں مولانا محمد انور شاہ صاحب نے قصہ لکھا ہے شرح بخاری میں کہ امام شافعی نے خواب دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل پر بڑا امتحان آئے گا لیکن کامیاب ہوگا، ڈٹا رہے گا. شافعی نے خواب مکہ میں دیکھا اور احمد بغداد میں تھے. تو ایک آدمی کو روانہ کیا بتانے کے لیے. وہ جب وہاں پہنچا احمد بہت زیادہ خوش ہوا، کئی اونٹ ذبح کیے خیرات کر کے کہ میرے استاد نے مجھے خواب میں دیکھا اور پھر میری کامیابی بھی دیکھی ہے. امتحانات تو آتے رہتے ہیں، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انجام کا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان سے بھی بچائے اور اس کے سوئی انجام سے بچائے. چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے تن کے کپڑے اتار کر اس شخص کو دیے. اس نے کہا خواب شافعی نے دیکھا ہے، مجھے سفر خرچ بھی دیا ہے، میں ان کو دوں گا. جوڑا لے آئے اور امام شافعی کو دیا. امام شافعی نے کہا کہ جوڑا تو آپ کا ہے، بشارت آپ نے دی ہے، البتہ ان کپڑوں کو پانی میں ڈالو اور اس سے جو پانی سے میل نکلے وہ مجھے دو. اغتسل به تبرکا باحمد، احمد ابن حنبل کے تبرک کے طور پر جسم اس سے دھو لوں گا، میرے بھی بھلا ہو جائے گا.
اللہ، یہ واقعہ ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب نے سب سے پہلے دورہ حدیث کے سال سنایا تھا۔ بعض طلباء جو مماتی خیال کے ہوتے تھے، پنجپیری خیال کے، ان کو تھوڑا سا تعجب ہوا اور انہوں نے کچھ سوال وال کیا۔ حضرت نے کہا کل نکال کے دکھاؤں گا شاہ صاحب کے الفاظ میں۔ ہمارے وہ استاد ایسے تھے کہ دورہ حدیث کے پورے سال 5 منٹ دیر سے نہیں آئے تھے، ان کی کتاب میں 1 منٹ بھی دیر نہیں تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ٹائم ہو چکا ہے اور استاد مکتبہ میں بیٹھے ہیں دارالمطالعہ میں اور بے انتہا کتابیں لگائی ہیں۔ میں نے رات کو اپنی کتاب میں نشان لگایا تھا، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ اتفاق سے استاد جی کی نظر واقعہ پر نہیں آ رہی۔ میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی پکڑی اور بھاگا یہاں آیا۔ اس زمانے میں روڈ خالی ہوتا تھا، 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ اپنے کمرے سے فیض الباری کی جلد لے لی اور راستے میں دیکھی نشان صحیح لگی تھی، اور وہاں جا کر کے استاد جی کی خدمت میں آدھا گھنٹہ باقی تھا، آدھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا حضرت جو واقعہ آج آپ لڑکوں کو دکھا رہے یہ ہے۔ بس حضرت نے دیکھتے ہی فوراً میری کتاب گود میں لی، چشمے پہنے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے سیدھا دارالحدیث نکل آیا۔ بہت زبردست خوش تھے، اور پھر فرمایا کہ وہ فیض الباری کھول کے انور شاہ صاحب کے الفاظ میں سنا، وہ سارا واقعہ سنایا۔ پھر طالب علموں کو یہ بھی کہا، میرا نام لیا کہ اس کے لیے بھی دعائیں کرو، یہ حوالے اچھے ٹائم پہ نکال لیتا ہے۔ بہرحال کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت کی خدمت میں آیا حضرت کا چہرہ کان یتلالع، 14ویں کے چاند کی طرح چاندنی دے رہا تھا، اور پوری مسجد کا ماحول خوشیوں کا تھا۔ اور جب میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابو طلحہ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے۔ ولا انساہ، ابو طلحہ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ اور پھر حضرت نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ابشر ببشرا، مبارک ہو، بہت تکلیف گزاری آپ نے 50 دن کا۔ میں نے کہا حضرت اس خوشی میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال خیرات کروں۔ حضرت نے کہا نا ایسا نہیں، ایک حصہ اللہ کے نام پر دو۔ کہ میں نے ایک بہترین باغ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت وہ درختوں سے پھلوں سے لدا رہتا ہے، وہ آپ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور اب اپنے رشتہ دار غریب مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اور میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے تکلیف تو پہنچی لیکن اللہ نے انجام بخیر کیا۔ آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں یہ جھوٹ بول لیتا تو اتنی عزت مجھے آج نہ ملتی جتنے سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے دی ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 آدمیوں کی توبہ بھی قبول ہوئی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اس کے وسیع ہونے کے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور تنگ ہو گئے تھے ان سے ان کے جی، یعنی اپنی جانوں سے بیزار تھے۔ زمین تنگ ہو گئی، لوگ بات چیت نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور گمان کیا کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے مگر اسی کے پاس۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لِيَتُوبُوا، تاکہ توبہ کریں۔ اس لیے پہلے کا ترجمہ میں نے کیا، اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے تاکہ وہ توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنا اور قبول کرنا اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم والے